السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے، اور میں آج آپ حضرات کا اس ویڈیو میں استقبال کرتا ہوں، اور اس میں ہم ایک نئی چیز سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ بی پی ایس سی، ڈی ایل ایڈ اور بی ایڈ کی تیاری کرتے ہیں اور آپ کو اردو گرامر پڑھنے میں، لکھنے میں اور سمجھنے میں دقت ہوتی ہے، تو آپ ہمارے چینل عتیق دانی کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لفظوں کے متعلق پڑھیں گے۔ اب تک جو ویڈیو تھی اور جو کلاسز چل رہے تھے وہ حروف کے بارے میں اور علم ہجا کی بحث تھی، اور آج سے ہم لفظوں کے بیان کو اسٹارٹ کرنے والے ہیں۔ تو لفظ بیان کو علم صرف کے اندر بیان کیا جاتا ہے۔ علم صرف کہتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ علم ہے جس میں لفظوں اور کلموں کی ساخت سے بحث کی جاتی ہے۔ علم صرف کے اندر صرف اور صرف لفظوں اور کلموں سے ہی بحث کی جاتی ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، یا یہ لفظ اپنے معنی حقیقی میں استعمال ہوا ہے، معنی مجازی میں استعمال ہوا ہے، یا معنی اصطلاحی میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طریقے سے یہ لفظ جو ہے مفرد ہے یا مرکب ہے۔ ان تمام جانکاری یہ علم صرف میں دی جاتی ہے، اور یہ ویڈیو لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو دیکھ سکتے ہیں کہ علم صرف جو کہتے ہیں وہ علم ہے جس میں لفظوں اور کلموں کی ساخت سے بحث ہوتی ہے کہ لفظ کس طریقے سے بنتے ہیں، کس معنی میں کب استعمال کیا جاتا ہے۔ بنیاد ہے، کیونکہ لفظ ہی علم صرف کی بنیاد ہے۔ یعنی علم صرف کے اندر جو بحث کی جاتی ہے وہ صرف اور صرف لفظ سے بحث کی جاتی ہے، کیونکہ ہماری تقریر یا تحریر کے جملوں میں ایک جز لفظ ہی ہوتا ہے۔ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کوئی مضمون لکھتے ہیں یا کوئی بات بولتے ہیں، کوئی جملہ کہتے ہیں، تو وہ کئی لفظ مل کر کے ایک جملہ تیار ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اوپر جو تعریفی لکھی ہوئی ہے کہ علم صرف وہ علم ہے، تو آپ وہ علم ہے یہ ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ 3 لفظ سے مل کر کے ایک جملہ تیار ہوا ہے۔ اب بات آتی ہے کہ لفظ کہتے ہیں کس کو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لفظ کس کو کہتے ہیں۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ لفظ یعنی ورڈ کس کو کہتے ہیں، تو انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ انسان کے منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے، جو ہم بول رہے ہیں، یہ کیا بول رہے ہیں؟ لفظ ہی بول رہے ہیں۔ لگاتار لفظ بولتے جا رہے ہیں، یہ ملتا چلا جا رہا ہے اور جملہ تیار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جو بھی آدمی منہ سے بولتا ہے، جو بھی آواز انسان کے منہ سے نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ اب بات آتی ہے کہ آدمی جو منہ سے بولتا ہے، یا تو اس سے کوئی معنی سمجھ میں آ رہا ہے یا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اگر لفظ کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے تو اسے لفظ موضوع کہتے ہیں، اور اگر معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اسے لفظ مہمل کہتے ہیں۔ جیسے عام طور پر ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو چائے جو ایک خاص معنی کو ایک چیز کے لیے متعین ہوا ہے، تو اس سے تو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کہہ رہا ہے وائی، تو وائی یہ مہمل لفظ ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ تو جس لفظ سے کوئی معنی سمجھ میں آئے اسے لفظ موضوع کہتے ہیں، اور جو معنی سمجھ میں نہ آئے اسے لفظ مہمل کہتے ہیں۔ پھر بناوٹ کے اعتبار سے لفظ کی 2 قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی قسم مفرد اور دوسری قسم مرکب۔ تو مفرد کس کو کہتے ہیں؟ کہ مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی کو بتلائے، یعنی اکیلا بامعنی لفظ کو کلمہ یا مفرد کہتے ہیں۔ اسی مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے رحمت ہے، دولت ہے، موہن ہے، عقل ہے۔ تو یہ لفظ اکیلا ہے اور اکیلا معنی کو بھی بتلا رہا ہے۔ تو جو لفظ ایک معنی کو بتلائے اسے مفرد کہتے ہیں۔ لیکن کسی بامعنی لفظ کے مجموعے کو، ایک مضمون لکھا ہوا ہے، ایک جملہ لکھا ہوا ہے، تو اس میں کئی لفظوں کا مجموعہ ہوتا ہے، اور وہ ہر لفظ کسی نہ کسی معنی کو بتلاتے ہیں۔ تو کسی بامعنی لفظ کے مجموعے کو کلام یا مرکب کہتے ہیں۔ آپ مثال میں دیکھ سکتے ہیں، یہاں لکھا ہوا ہے مثال میں، جیسے رحمت اللہ، دولت مند، موہن، عقل مند وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام ایک تو لفظ 2 بامعنی لفظ سے مل کر بنے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو مرکب وہ کہتے ہیں کہ وہ بامعنی لفظ جو کئی لفظوں سے مل کر کے مرکب کہتے ہیں، کہ بامعنی لفظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ پھر اب معنی کے اعتبار سے لفظ کی 3 قسمیں ہیں۔ معنی کے اعتبار سے یہ جو اوپر قسمیں تھی وہ بناوٹ کے اعتبار سے تھی، لیکن معنی کے اعتبار سے لفظ کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ پہلا ہے لفظ حقیقی،
दूसरा है लफ्ज़ मजाजी और तीसरा है लफ्ज़ इस्तिलाही। लफ्ज़ हकीकी किसको कहते हैं? लफ्ज़ हकीकी वो लफ्ज़ है जो अपने माना के लिए वज़ा किया गया हो, जैसे शेर, दरिंदा जानवरों के लिए। लफ्ज़ हकीकी वो लफ्ज़ है जो अपने माना के लिए वज़ा किया गया हो, जैसे शेर, ये एक दरिंदा जानवर के लिए वज़ा किया गया है और उसको बोला भी जाता है। दूसरी किस्म है लफ्ज़ मजाजी। लफ्ज़ मजाजी वो लफ्ज़ है कि उससे लफ्ज़ हकीकी तो मुराद ना हो बल्कि उसका माना वस्फ़ी मुराद हो। जैसे आप शेर ही ले लीजिए, शेर के अंदर एक सिफत पाई जाती है बहादुरी। अब अगर किसी आदमी को अगर हम कहते हैं शेर, तो इससे मुराद होता है कि वो आदमी बहादुर है। तो लफ्ज़ की दो किस्में होंगी, लफ्ज़ हकीकी, लफ्ज़ मजाजी, और तीसरी किस्म बनती है लफ्ज़ इस्तिलाही। लफ्ज़ इस्तिलाही किसको कहते हैं? कि लफ्ज़ इस्तिलाही का मतलब होता है कि मानाए हकीकी से हटकर कोई एक दूसरे माना में उसका इस्तेमाल किया जाए। मानाए हकीकी से हट करके जिसके लिए वो उस लफ्ज़ को वज़ा किया गया है, उससे हट करके किसी तीसरे माना, दूसरे माना के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए। जैसे सलात को ले लीजिए, सलात के माने आते हैं दुआ के, लेकिन उर्फ़ आम में और लोगों में इस्तिलाही इस्तेमाल क्या होता है? हम एक ख़ास अरकान के लिए, रुकू सजदा के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये लफ्ज़ इस्तिलाही हो जाएगा। फिर लफ्ज़ मौजू, जिसको कलमा भी कहते हैं, उसकी 3 किस्में बनती हैं और इल्म सर्फ़ के अंदर लफ्ज़ मौजू से ही बहस की जाती है। ये बात आपको जहन में रहनी चाहिए कि लफ्ज़ की जो 2 किस्में बनती है, लफ्ज़ मौजू और लफ्ज़ मुहमल, तो मुहमल से कहीं भी मुहमलात से बहस नहीं की जाती है। ठीक इसी तरीके से लफ्ज़ मौजू, जिसको कलमा भी कहते हैं, लफ्ज़ मौजू का ही दूसरा नाम कलमा भी है। कलमा की 3 किस्में बनती है। पहली किस्म इस्म, दूसरी किस्म है फ़िल और तीसरी किस्म है हर्फ। इस्म वो कलमा है जो किसी चीज़ या जगह या किसी शख्स का नाम हो। अब समझिए कि इस्म वो कलमा है जो नॉन हो, किसी चीज़ का नाम हो, किसी आदमी का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी शहर का नाम हो। जो नाम को बतलाए उसको नॉन कहते हैं, इसी को नॉन भी कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं किताब, सिकंदराबाद। किताब ये एक चीज़ का नाम हो गया, सिकंदराबाद एक शहर का नाम हो गया, अब्दुल खालिक ये एक आदमी का नाम हो गया। जिससे किसी काम का होना या करना ज़ाहिर हो उसे फ़िल कहते हैं। जैसे एक लफ्ज़ है देखा, किया, आया, बैठा, गया। ये तमाम अल्फाज ऐसे हैं जो किसी काम पर दलालत कर रहे हैं, और जो लफ्ज़ किसी काम को बतलाए उसे फ़िल कहते हैं। और हर्फ कहते हैं, हर्फ वो ऐसा लफ्ज़ है जो फ़िल और इस्म से मिले बग़ैर अपने माना को न बतलाए। जैसे से। अब अगर कोई आदमी सिर्फ बोले कि से, तो इससे कोई बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन अगर हम इसी के साथ कोई इस्म लगा दें और फ़िल लगा दें तो इससे पूरी बात समझ में आ जाएगी। अब कह रहा है कि वह मदरसा से गया, तो वह मदरसा ये एक इस्म का इस्तेमाल हुआ, से बीच में हर्फ इस्तेमाल हुआ, उसके बाद गया। ये इस्म और फ़िल से मिल करके ये अपना माना बतलाता है, तने तनहा कोई माना बतलाता नहीं है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको कोई जहन में कोई बात रह जा रही है या किसी इश्काल का जवाब आपको नहीं मिल पाया तो आप हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर